ایران کے فوجی اور سیاسی رہنما پوری دنیا کو مسلسل ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ایران کے فوجی اڈوں، توانائی کے انفراسٹرکچر یا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پھر جواب صرف ایران کی سرزمین تک تو محدود نہیں رہے گا۔ ایرانی فوج نے آج ایک بیان جاری کیا کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا تو پھر پورے خطے میں توانائی کا نظام، تیل اور گیس کی تنصیبات اور معاشی انفراسٹرکچر بھی نشانے پہ آئے گا۔ ایرانی بحریہ نے تو آج ہی شپنگ کمپنیوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ ابنائے ہرمز میں غیر محفوظ روٹ مت استعمال کریں، کیونکہ اس کا نتیجہ صرف تباہی ہے۔ اور اب ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اعلان کر دیا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہوگا۔ اچھا، مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایران آخر اتنے بڑے اعتماد سے دھمکیاں دے کیوں رہا ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی بیانات ہیں؟ کیا واقعی تہران کے پاس ایسی کوئی عسکری صلاحیت موجود ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی اصل طاقت صرف اس کی فوج نہیں بلکہ اس کی جنگی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران جیسا کم وسائل رکھنے والا ملک اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور دشمن کو بھی بھاری قیمت ادا کرنے میں مجبور کرتا ہے۔ ایران کی پہلی طاقت جو ہے وہ ابنائے ہرمز ہے۔ وہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے، دنیا کی توانائی کی شہر آ گیا۔ ایران کی دوسری طاقت اس کا میزائل پروگرام ہے۔ ایران کے پاس مختصر اور درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹکس اور کروز میزائلز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہزاروں ڈرونز بھی اس کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ تو ایران کی تیسری طاقت اس کی بحری حکمت عملی ہے۔ ایران روایتی بحری جنگ پر انحصار نہیں کرتا، اس کی توجہ تیز رفتار کشتیوں پہ، ساحلی اینٹی شپ میزائلز، بحری بارودی سرنگیں ہیں اور ڈرون حملوں ہیں۔ تو اسی وجہ سے ابنائے ہرمز بھی کسی فوجی کارروائی کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ایران کی چوتھی طاقت اس کا علاقائی نیٹ ورک ہے۔ یمن میں حوتیز ہیں، لیبنان میں حزب اللہ ہے، عراق میں اور شام میں بھی اس سے منسلک کئی مسلح گروہ ہیں، اور پھر حماس ہے۔ یہ تمام مسلح گروہ اس حکمت عملی کا حصہ ہیں کہ اگر تہران پہ دباؤ بڑھے گا تو محاذ رہی صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیلے گی۔ اسے امریکہ نے جو ہی ایران کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا تو یمنی حوتیوں نے سعودی جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ آج انہوں نے 2 سعودی جہاز تباہ بھی کر دیے۔ یعنی ابنائے ہرمز تو پہلی بند تھی، اب باب المندب کے ذریعے تیل کی عالمی سپلائی خطرے کی زد میں ہے۔ اس لیے امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو اب تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ چائنا کو خبردار کریں کہ ابنائے ہرمز سے رکاوٹ صرف امریکہ کی نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کا مسئلہ بن سکتی ہے۔